نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے راہن کے حقوق، رائٹس آف مورٹگیجر۔ جو پراپرٹی کو کسی کے پاس بطور رہن رکھتا ہے اور رقم حاصل کرتا ہے، ایسے شخص کو مورٹگیجر اور اردو میں راہن کہتے ہیں، کیونکہ وہ پراپرٹی اپنی کسی کے حوالے کر رہا ہوتا ہے تو جہاں اس کی ذمہ داریاں پیدا ہوتی ہیں وہیں اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس کے حقوق جو ہیں اس پر بات کریں گے۔ تو قانون نے جو راہن ہے اسے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی پراپرٹی جو ہے اسے فک کروا لے، جسے ہم فک الرہن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حق انفقاق جو ہے، رائٹ ٹو ریڈیم ہے، دفعہ 60 قانون انتقال جائیداد ہے جو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص پراپرٹی کسی کے پاس رہن رکھتا ہے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ زر رہن جو ہے ادا کر کے اپنی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے نام پر منتقل کروا دے۔ دوسرا اسے جو حق ہے وہ دفعہ 60A کے تحت دیا گیا ہے کہ شخص ثالث کو منتقل کرانے کا حق، رائٹ آف ٹرانسفر ٹو اے تھرڈ پرسن۔ اس کے مطابق ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 2 یا 3 مختلف مرتہن اشخاص سے ایک ہی پراپرٹی پر قرض حاصل کرتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ جو پراپرٹی ہے اسے پہلے راہن سے اپنے نام منتقل کروائے گا زر رہن ادا کرنے کے بعد، اور پھر وہ دوسرے شخص جو مرتہن ہے اس کے نام پر منتقل کرے گا، تو اسے جو دستاویزات بنوانے میں اخراجات کا سامنا کرنا پڑے گا اور مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک مرتہن کو رقم ادا کرتا ہے اور وہ پراپرٹی دوسرے مرتہن کے نام منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو راہن ہے اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ پراپرٹی اپنے نام منتقل کروانے کی بجائے کسی تیسرے شخص کے نام پر منتقل کروا دے۔ جبکہ دفعہ 60B جو ہے اس کے تحت اسے حق حاصل ہے کہ دستاویزات سے متعلقہ حق، رائٹ ریلیٹنگ ٹو ڈاکومنٹس۔ اب اس نے ایک جو رہن قائم کیا ہے وہ بذریعہ حوالگی دستاویزات حقیقت ہے۔ تو ایسی صورت میں جو راہن ہے اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد مرہونہ سے متعلقہ دستاویزات حقیقت کے معائنے اور نقول حاصل کرے، اور راہن کو کوئی دوسرا شخص ایسا حق زیر کار لانے سے روک نہیں سکتا۔ راہن کے علاوہ یہ حق کسی دوسرے شخص کے پاس نہیں ہے کہ جو متعلقہ دستاویزات حقیقت اس نے مرتہن کے حوالے کی ہیں ان کا معائنہ کر سکے یا ان کی نقول حاصل کر سکے۔ اس میں جو راہن ہے اس پر یہ لازم ہے کہ اگر دستاویزات کے معائنے یا نقول حاصل کرنے پر اخراجات آئیں تو راہن ادا کرے۔ راہن عدالت میں پیش کرنے کی غرض سے بھی ایسی نقولات جو ہیں وہ حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ اگر وہ زر رہن جو ہے وہ مکمل طور پر ادا کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں جو مرتہن ہے وہ دستاویزات حقیقت راہن کے حوالے کرنے کا پابند اور ذمہ دار ہے۔
قانون نے اس کے علاوہ جائیداد مرہونہ میں حق اضافہ جو ہے وہ بھی راہن کو دیا ہے۔ رائٹ ٹو اسیشن اینڈ امپروومنٹ ٹو مارگیج پراپرٹی۔ ایکسیس آتا ہے بڑھانے سے، ایکسیشن یعنی کہ پراپرٹی جو ہے اس میں اضافہ کا حق۔ دفعہ 63 اور 63A قانون انتقال جائیداد کے تحت اگر جائیداد مرہونہ میں اضافہ ہو جائے یا بوجہ اصلاحات اس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو جائے تو راہن کو حق ہوگا کہ جائیداد کے ساتھ ایسا اضافہ حاصل کرے، اور جملہ اصلاحات کے تحت قدر و قیمت میں اضافہ کا بھی راہن حقدار ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کے آگے سے کوئی ہائی وے گزر جاتی ہے جس سے اس کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو راہن ہے وہ مرتہن سے وہ جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی واپس حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ مرتہن یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے جب مجھے یہ اراضی بطور رہن دی تھی تو اس کی یہ مالیت تھی اور اب اس کی مالیت یہ ہو گئی ہے، تو اس کی مالیت میں جو اضافہ ہوا وہ ہم آپس میں بانٹیں گے، یا یہ میں رکھنے کا پابند ہوں یا حق رکھتا ہوں۔ نہیں، بلکہ وہ راہن جو ہے وہی اسے واپس حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتہن جائیداد واپس کر دے اور اضافی قدر و قیمت واپس کرنے سے انکار کرے، یا پراپرٹی جو ہے اس میں سے کوئی ایسی جائیداد جو ہے وہ نکل آتی ہے، جیسے کوئی سونا وغیرہ نکل آتا ہے، یا اس میں سے کوئی اور جو قدرتی معدنیات ہیں وہ نکل آتی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی جو راہن ہے وہ اس اضافے کو حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر جائیداد مرہونہ دریا کے کنارے واقع ہے اور دریا کے پیچھے ہٹنے سے ایسی جائیداد میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اضافہ شدہ جائیداد کا حقدار راہن ہے، مرتہن اسے روک نہیں سکتا۔ یعنی جب وہ پراپرٹی جو تھی رہن رکھی گئی تب وہ ایک کنال تھی اور دریا جو ہے وہ پیچھے ہٹا ہے تو اس سے اس کا رقبہ جو ہے وہ 2 کنال ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں جو مرتہن ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے میرے پاس 1 کنال جو تھی وہ رقبہ رہن رکھا تھا اور جو اس میں اضافہ ہوا ہے وہ میں رکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ البتہ ایسی بہتری اور اضافہ دوران رہن ہوا ہو تو عدالت عالیہ جو ہے الہ آباد اس نے اس پر فیصلہ صادر فرمایا ہے صفحہ 277 پر کہ دفعہ ہذا کا اطلاق صرف ایسے اضافہ جات پر ہوتا ہے جو دوران رہن ہوئے ہوں، یعنی کہ رہن کے دوران جو اضافہ ہوا ہے وہ واپس لینے کا حق رکھتا ہے۔ اگر رہن کے بعد یا رہن سے پہلے کوئی اضافہ ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں وہ اضافہ واپس لینے کا حقدار نہیں ہوگا۔ ناظرین، جو راہن ہے اس کے پاس پچھلے جو ہم نے حقوق اس کے بیان کیے ہیں، حق انفقاق، شخص ثالث کو ان منتقل کرانے کا حق، دستاویزات سے متعلقہ حق، جائیداد مرہونہ میں اضافہ کا حق۔ اس کے علاوہ اسے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ جائیداد مرہونہ پٹا پر دے سکے۔ رائٹ ٹو کریٹ لیز آن مارٹگیج پراپرٹی۔ قانون انتقال جائیداد کی دفعہ 65A کے تحت ایک راہن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد مرہونہ کو پٹا پر دے، اگر وہ پہلے ہی پٹا پر ہے تو اس کی تجدید کرائے۔ دفعہ ہذا کے تحت مرتہن کو ایسا کوئی حق حاصل نہ ہے کہ راہن کو اپنا یہ حق زیر کار لانے سے روکے۔ یعنی جو مرتہن ہے وہ اس بات پر کوئی اصرار نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو اسے پٹا پر دینے نہیں دوں گا یا اس سے کوئی رقم حاصل کرنے نہیں دوں گا، بلکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے جو قانون نے اسے دیا ہے۔ البتہ راہن جو ہے اس پر یہ 5 قسم کی جو ہیں شرائط ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ پٹا جائیداد مرہونہ کے مناسب انتظام، حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے ضروری ہو، یعنی کہ وہ بذات خود
اس پراپرٹی کو دیکھ بھال نہیں کر سکتا، اس کا انتظام و انصرام نہیں سنبھال سکتا، تو ایسی صورت میں وہ جائیداد مرہونہ جو ہے اسے پٹا پر دے سکتا ہے۔ کرایہ کی رقم کا زیادہ سے زیادہ تعین ہو، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ اس سے کرایہ حاصل کیا جا سکتا ہے جس سے زر رہن واپس کرنے میں آسانی پیدا ہوگی، تو ایسی صورت میں اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے کرایہ پر دے دے۔ پٹا میں تجدید کی کوئی شرط موجود نہ ہو، یعنی کہ جو پٹا دے رہا ہے اس میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اسے دوبارہ اس کی تجدید کر دی جائے گی، بلکہ وہ وقت مقررہ کے لیے ہو، جس کی میعاد اگر مکان نہ ہے تو 6 ماہ سے زائد نہ ہو، اور اگر مکان ہے تو پٹا کی میعاد 3 سال سے زائد نہ ہو۔ اگر پراپرٹی جو ہے وہ زرعی ہے تو وہ 6 ماہ سے زائد وہ پٹا پر نہیں دے سکتا، اور اگر 6 ماہ سے زائد پٹا پر دیتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوگا، اور اگر مکان ہے تو وہ 3 سال سے زائد عرصہ کے لیے کسی کو کرایہ پر نہیں دے سکتا، اور اگر دے گا تو ایسی صورت میں وہ ناجائز ہوگا۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، جس میں ہم نے راہن جو ہے اس کے جو رائٹس ہیں، حقوق، ان پر ہم نے بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز جو آئندہ ویڈیو ہے اس میں ہم راہن کی ذمہ داریاں جو ہیں، لائبلٹیز آف مارگیجر، اس پر انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔